حضرات، جس میں ہم اکٹھا ہوئے ہیں، یہ لیلۃ القدر کی رات، جس کی اہمیت اور فضیلت اور برکت ہم بار بار سنتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس گھڑی اور ساعت اور ایام کی قیمتی لمحوں اور وقتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور ہم چلتے پھرتے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر آپ نے بتایا تھا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی ہم بالکل ایک چھوٹی سی دعا ہے، ہمیں اس کو مطلب بار بار پڑھتے رہے، چلتے پھرتے کہیں جا رہے ہیں تب بھی پڑھتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 83 میں جو آیت بیان کی ہے روزے کے تعلق سے، اس کے اندر جو سبق ہے وہ سبق ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہم سبق یاد رکھتے نہیں، سبق سنتے تو ہیں، یا مولانا لوگ بیان کرتے ہیں تو ہم دھیان سے سنتے ہیں، جو باتیں رہتی ہیں وہ بھی ہم بالکل دل جمعی سے سنتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن ہمیں نا یہ سبق کنٹینیو یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے۔ مان لیجیے ہم یاد کیا اور بھول گئے تو ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور جب ہمیں یاد ہے تو اس سبق کو اگر ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے تو ایسی حالت میں وہ سبق ہمیں بالکل اچھی طرح سے آسپر ہو جائے گا۔ کہیں بھی ہم سے کوئی پوچھ لے گا تو ہم ترنت بتا دیں گے، ہاں بھائی یہ تمہارا کوشچن ہے، یہ ہمارا آنسر ہے، بالکل۔ یعنی جب ہم اس کو بار بار دہراتے رہیں گے، ہم اس سبق کو یاد رکھیں گے تب۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو سب سے اہم بات بتائی وہ یہ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ پرہیزگاری صرف رمضان کے ایام میں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم رمضان میں تو اللہ رب العالمین کے حکم کو مان کر کے ہم متقی بن گئے، تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم اس رمضانی مسلمان کے ساتھ ساتھ ربانی مسلمان بھی بن جائیں، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی ریاضت، اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار، اور اللہ رب العالمین سے یعنی دعائیں کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہم اس مبارک ایام میں اپناتے ہیں نا، تو یہ ساری باتیں اور یہ ساری عادتیں، یہ تربیت جو رمضان مبارک ہماری کر رہا ہے، یہ سال کے اور جو دوسرے ایام ہیں نا اس میں بھی ہونا چاہیے، تب ہمیں اس سے فائدہ ہوگا، ورنہ ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے تعلق سے جو بات بتائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ابن آدم کا سارا عمل اس کے لیے ہے، اور اس کی جو نیکی ہے 1 سے لے کر کے 10، 10 سے 70 اور 70 سے 700، اور پھر اس کے بعد اگر اس کے اندر خلوصیت اور الہیت ہے تو اور زیادہ بھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے صحیح بخاری کتاب الصیام باب من لم یدع قول الزور والعمل به، حدیث نمبر 1903 میں، تو اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی نا کھانا پینا تو چھوڑ دیتا ہے، صحبت چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے پرہیز کرتا ہے۔ کیوں؟ ساری چیزیں موجود رہتی ہیں لیکن اس کے باوجود نہیں کھاتا ہے، تو نہیں کھاتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہے، کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے آدمی اس تقویٰ کو اپناتے ہوئے اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، کھانا تو ہم نے چھوڑ دیا، یہ یعنی حلال چیز ہے تو ہم اس سے مطلب ہے بچ گئے، لیکن اس کے مقابلے میں حرام چیز ہے، گٹکا ہم کھاتے رہتے ہیں، کھینی کھاتے رہتے ہیں، اور جو حرام چیز ہے وہ چلتا رہتا ہے سب۔ ارے بھائی اگر ہم نے 12 اور 14 گھنٹہ اللہ رب العالمین کی نعمت جو حلال تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا، تو ابھی آپ کے پاس صرف 8 گھنٹہ یا 10 گھنٹہ ہے، وہ حرام چیز بھی چھوڑیے نا، گٹکا اور کھینی بھی کھانا چھوڑیے، حرام ہے نا، سرے سے بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے۔ پانی پینا حلال ہے نا، لیکن اللہ رب العالمین کی اتنی اچھی نعمت اور سب سے افضل نعمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آدمی یعنی پینا بھی چھوڑ دے، تو ہمیں یعنی اس پانی کو بھی اس روزے کے ایام میں ہمارا روزہ رہتا ہے نا، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہم سے چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ٹائم ختم ہوتا ہے نا، ہمارا سگریٹ پینا شروع ہو جاتا ہے، بیڑی پینا شروع ہو جاتا ہے، اور جو شراب پینا ہے شروع ہو جاتا ہے، یعنی بالکل ہمارے نفس پر نا ہمارا کنٹرول ہے ہی نہیں، کھو چکا ہے۔
یہ ہمارا نفس نہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے، اور ہم اپنے نفس کو دبا نہیں پاتے، کچل نہیں پاتے. نہیں بھائی، تیری نہیں چلے گی، میری چلے گی. یہ ہم سے ہوتا ہی نہیں ہے. حلال چیزیں ہم نے چھوڑ دی لیکن حرام نہیں چھوڑتے ہیں. کھانا ہے پینا یہ بھی نہیں چھوڑتے. اب ایسے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے یعنی بیوی سے سہمت اور مجاملت کوشش نہیں کرتے کہ ہم اس کو چھوڑیں جب تک ہمارا اصل مقصد کہ ہمیں ہر حال میں اپنے نفس پر کنٹرول رکھنا ہے. دو ہیں اور یہ دو خواہشیں جب اپنا اعتدال کھو دیتی ہے اور اپنے حد سے نکل جاتی ہے یعنی حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو ایسے حالت میں انسان نہ کھانے کے تعلق سے حرام کھانا شروع کر دیتا ہے، حرام پینا شروع کر دیتا ہے، حرام کمانے کی سوچنے پر لگ جاتا ہے. اسی طرح رہزنی، ڈاکہ زنی یا اور جو حرام طریقے ہیں نا کھانے کے سر اپنا لیتا ہے. جب یہ اس کی پہلی خواہش کھانے کے تعلق سے بے اعتدال ہو جاتی ہے، اس کا کنٹرول نہیں رہتا ہے تو سب کچھ اس کو چلتا ہے. امانت میں خیانت کر دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ اب چور کوئی ساری چیزیں کرتا ہے. اور دوسری خواہش اس کی انسان کی ہے کہ جب اس دوسری خواہش کے تعلق سے انسان اپنے یعنی اعتدال کو کھو دیتا ہے اور اپنے مطلب اس کے قدر کو فلاں دیتا ہے تو ایسی حالت میں آدمی بدکاری کی طرف نکل جاتا ہے، زناکاری کی طرف نکل جاتا ہے، فاسقاری کی طرف نکل جاتا ہے، اس کے راستے ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. رمضان نہ ہمیں یہی دو سبق دینے آیا ہے. ایک تو ہمیں کھانے پینے کے تعلق سے بے اعتدال نہیں ہونا ہے. جب ہم بے اعتدال ہو جائیں گے یعنی جو حد ہے نا اس حد کو پار کریں گے تو ایسی حالت میں غلط کام سے ہم کوئی بھی طریقہ اپنائیں گے جو ہمارے سورس ہوں گے نا کھانے پینے آنے کے نا تو وہی سود بھی کھا رہا ہے، اسی طرح غلط کام بھی کر رہا ہے، حرام کاری، زناکاری سب چیز کرتا ہے. اور وہی جب دوسری جو خواہش ہے جب یہ بے اعتدال ہو جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے نکاح کو حلال کیا ہے اور جب اس کو حلال طریقے سے پوری کرو گے نا تو اس پر بھی تم کو ثواب ملے گا. صحابہ کرام نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی اپنی خواہش کو اپنی بیوی کے ساتھ پوری کرتا ہے تو اس کو ثواب بھی ملے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اگر وہی انسان اس خواہش کو غلط طریقے سے پوری کرے یعنی زناکاری کرے، بدکاری کرے تو کیا اس کو اس پر گناہ ملے گا کہ نہیں؟ حدیث میں آلائی ہے بسرن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ کیا اس کو گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں گناہ ملے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش کو پوری کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو نیکی اور ثواب دے گا. یہ دو خواہشیں بہت عام ہیں. رمضان نہ ہمیں صرف یہ دو سبق دینے آیا ہے. یہ دو سبق اگر ہم یاد رکھیں گے کھانے پینے کے تعلق سے ہماری جو خواہش ہے نا ہم اس کو دبائیں گے، بے اعتدال نہیں ہوں گے. اور اسی طرح یہ اپنی ہم جو ہمارے اندر شہوت اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری بیویوں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے، یہ جب بے اعتدال ہو جائے گی تو ایسی حالت میں ہم کوئی زناکاری، بدکاری، فاسقاری اور جو غلط طریقے ہیں اپنی خواہش پورا کرنے کی اس طرف چلے جائیں گے. یہ دو خواہشوں پر اگر ہمارا کنٹرول ہو جائے گا تو ایسی حالت میں جو رمضان اور روزے کا مقصد ہے نا وہ حاصل ہو جائے گا. اور اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بنو. اللہ رب العالمین نے ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے اس مہینے کو مبارک مہینہ ایک تربیتی کیمپ ایک لگا دیا اللہ رب العالمین نے. اور آپ کو کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ سارا سسٹم نا اللہ رب العالمین نے ایک مہینے کے اندر سکھا دیا ہے ہمیں. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے، کتنے رمضان گزر گئے نا ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے کوئی تبدیلی ابھی نہ دیکھ لیے. رمضان مبارک کے مہینے میں ہماری مسجدیں کھل رہتی ہیں بالکل نمازیوں سے، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ ہوتا ہے ختم ہوتا ہے ایسے ہی ہماری مسجدیں بھی ساتھ ہی ساتھ خالی ہو جاتی ہیں. کچھ اثر ہے اس کا، کچھ بھی اثر نہیں. یعنی اتنے سارے رمضان نکل گئے لیکن کوئی چینجنگ نہیں آئی. یہ ہمیں چینجز لانے کی ضرورت ہے. جب ہم چینجنگ لے آئیں گے نا کہ یہ دنیا نہ ختم ہو جائے گی، یہاں سے کچھ ہاتھ جانے والا نہیں ہے، صرف نیکیاں، بھلائیاں، نیکیاں اور اچھائیاں یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ جانے والی ہیں. تو ایسی حالت میں ہم یعنی نیک اور اچھے عمل کریں گے اور ایسے عمل کریں گے جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے ہوں. ورنہ اللہ رب العالمین سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 47 46
46, 47, 48 नहीं 74, 75, 76 में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है जो शख्स ना मुजरिम की शक्ल में हमारे पास आएगा हम उसको यानी सजा देंगे और जहन्नम में डाल देंगे, और जो ना ईमान के हकल यानी शक्ल में अमले स्वालेह करके आएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि लहुम दरजातुल उला, अल्लाह रब्बुल आलमीन को बुलंदी अता करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत में जगह देगा और वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। इस वजह से हमें चाहिए कि हम गुनाहों से बचते हुए नेकियों की तरफ रागिब हो जाए। और ये मुबारक महीना जो हमें तरबियत करने आया है, हमें मतलब बताने और समझाने आया है, हमें सबक देने आया है, ये जो हमारी जिंदगी है ना, हमें इस जिंदगी और रमजान मुबारक से कुछ सीख करके जो 11 महीने बाद की बचते हैं ना, और उन 11 महीनों में भी हम अपन अमल करने के लिए तैयार हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहब्बुल अमालि लिल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला, अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे महबूब वो अमल है जो मुसलसल लगातार कंटिन्यू हो, अगरचे वो थोड़ा ही क्यों हो। लेकिन जैसे ही रमजान जाता है अब तो रोज नमाज ही से गायब हो जाते हैं। नमाज आप पढ़िए, फिर उसके बाद इंसान है ना कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, सबसे गलतियां हो जाती है, लेकिन नमाज जो इस्लाम का सबसे अहम रुकन है वही गायब हो जाता है, वो नहीं छूटना चाहिए। और इसके अलावा तो इंसान से गलतियां होगी, गुनाह होंगे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करे, रुजू करे, गिड़गिड़ाए, रोए, ये मौका आ गया तो इसमें भी अपने गलतियों की माफी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो माफ करने के लिए तैयार है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़्व अन्नी। हम ज्यादा से ज्यादा उम्मीद करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस रमजान से जो कुछ सबक मिलता है बाद वाली जिंदगी में भी इस सबक को हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन याद रखने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रमजान वाले अमाल दूसरे अय्याम में भी करने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अमाल को कबूल फरमा। अब मैं बिला ताखिर फजल तो शेख फजल कमर साहब से दोबारा इंतज़ार करता हूँ कि शेख आया।